السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جنگ کے ماحول کے درمیان ہند و پاک کے قومی سلامتی کے مشیروں کے مابین پہلا رابطہ، فوجی کشیدگی کے بارے میں بات چیت۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شدت، خواتین، بچوں اور 2 صحافیوں سمیت کم از کم 92 افراد شہید۔ پاکستان کے لاہور میں ایئرپورٹ کے قریب ایک کے بعد دیگر 3 زوردار دھماکے، شہریوں میں خوف و ہراس، جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات کو کیا مسترد، دونوں صدور کے درمیان جلد ہونے والی ملاقات کو صرف افواہ سے کیا تعبیر۔ جموں کشمیر کے رامبن علاقے میں شدید بارش، سیلاب کا خدشہ، ہندوستان نے بگلیہار ڈیم کے دروازے کھول دیے۔ کشیدگی روکنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کر رہے ہیں، شامی صدر کا فرانس میں بیان، صورتحال کو پرسکون بنانا ہے مقصد۔ اور درجنوں فلسطینی حامی مظاہرین کا کولمبیا یونیورسٹی کی لائبریری پر قبضہ، اسرائیلی حامی کمپنیوں سے سرمایہ کاری ختم کرنے اور محمود خلیل کی رہائی کا مطالبہ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں، 2 صحافیوں سمیت کم از کم 92 افراد شہید ہوئے ہیں۔ مصر اور قطر نے غزہ پٹی میں جاری انسانی بحران کے خاتمے اور شہریوں کی مشکلات میں کمی کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں، 2 صحافیوں سمیت کم از کم 92 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل اپنی جارحیت میں تیزی لانے کی مزید تیاریوں میں مصروف ہے۔ وسطی غزہ کے ایک علاقے کو اسرائیل کے 2 فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 33 افراد شہید اور خواتین اور بچوں سمیت 86 زخمی ہو گئے۔ الاہلی ہسپتال کے حکام کے مطابق بدھ کو صبح سویرے غزہ کے ایک اسکول پر حملے میں 16 افراد شہید ہو گئے۔ طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ابو حمزہ اسکول، جو غزہ کے وسطی علاقے میں واقع البرج پناہ گزین کیمپ میں جبری طور پر بیگھا افراد کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، اسرائیل نے اسے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر ان حملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ نئے حملے ایسے وقت ہوئے جب پیر کو اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے فوج کے اس منصوبے کی منظوری دے دی، جس کے تحت ایک اسرائیلی عہدیدار کے مطابق غزہ پٹی پر قبضہ اور ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں شامل رکھنا ہے۔ واضح ہے کہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے غزہ کے تقریباً تمام باشندے ایک سے زیادہ مرتبہ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 2 مارچ سے غزہ مکمل طور پر اسرائیلی ناکہ بندی کا شکار ہے اور شدید انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 18 مارچ کو اسرائیلی فوج نے غزہ پر دوبارہ حملے شروع کر دیے، جس سے 2 ماہ کی جنگ بندی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب تک اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر جاری حملوں میں تقریباً 60,000 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اس سے پہلے مصر اور قطر نے غزہ میں جاری انسانی بحران کے خاتمے اور شہریوں کی مشکلات میں کمی کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ قریبی رابطے اور مشاورت میں ہیں تاکہ ایسا معاہدہ تشکیل دیا جا سکے جو غزہ میں انسانی المیہ کا خاتمہ کرے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج پاکستانی ہم منصب عاصم ملک کے ساتھ موجودہ فوجی کشیدگی کے بارے میں بات چیت کی۔ اس کی تصدیق پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک انٹرویو میں کی۔ اجیت ڈوبھال نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی آج ملاقات کی اور تازہ ترین صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ پاکستان کے اہم شہر لاہور میں آج اس وقت خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی جب والٹن ایئرپورٹ کے قریب ایک کے بعد دیگر 3 زوردار دھماکے ہوئے۔ شہریوں نے خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل کر محفوظ مقامات کا رخ کیا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے والٹن روڈ کے قریب ہوئے، جو لاہور کے پرانے ایئرپورٹ کے آس پاس واقع ہے۔ ان دھماکوں کی آوازیں اتنی شدید تھی کہ کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 سے 3 دھماکوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ عینی شاہدین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے میزائلوں سے کیے گئے، تاہم سرکاری طور پر میزائل حملے کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی۔
آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی طرف سے سرحد پر مسلسل گولی باری کر کے بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی فوج اور بحریہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ملک کی سبھی ایئر ڈیفنس یونٹس کو بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ وہیں جموں کشمیر، راجستھان اور جودھ پور جیسے سرحدی علاقوں میں بھی اگلے حکم تک سبھی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ نہ کچھ کریں تو ہم دیکھو ہم بہت ہی غریب ہیں۔ میرے جوان بیٹی تھی، اس کے کپڑے تھے کمرے میں لا کر پوری کپڑوں کی بری تھی، اس کا جو زیور تھا جو کچھ شادی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں لائی تھی میں نے، کچھ بھی کیا تھا، کچھ نہیں بچا ہے۔ یہاں کیا دیکھوں اس لڑکی کے لیے کون کون سے کپڑے جوتے جو کچھ بھی تھے، کچھ نہیں بچا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے یہی ہے بچا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں بچا ہے ہمارے پاس۔ آپ کو کہیں گے یہ بس یہ شانتی ہونی چاہیے، ہمیں نہیں ضرورت شانتی ہونی چاہیے۔ اور کوئی پتہ نہیں چلا کہاں سے آیا ہے۔ تو 3 بجے رات کو 2:30-3 بجے کے آس پاس گولا پڑا تو ہم پھر بھاگ گئے یہاں سے۔ اس کے بعد بہت گولے بہت ہی پڑے۔ تو کتنا نقصان ہوا؟ نقصان ہمارا، میرے 2 مکان ہیں، ایک یہ بائک ہے، پیچھے میرا مکان ہے وہ بھی نقصان ہے، یہ بائک ہے یہ بھی ختم ہے، یہ مکان بھی ختم ہو گیا ہے، 2 اور مکان ہمارے جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں مکان۔ ہمارے کچھ نہیں رہا ہے کھانے پینے کے لیے، نہ ہمارے گلے کے کپڑے ہیں کچھ میں، یہ بھی کسی نے دیے گلے کے کپڑے سب ختم ہو گئے ہمارے پاس، کہ اس لیے ہم مہربانی کر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ۔ اور وہیں ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات اور دونوں ممالک کے صدور کے درمیان جلد ہونے والی ملاقات پر تہران کی جانب سے تجویز کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے ایک حالیہ میڈیا رپورٹس اور واشنگٹن کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات نیز ایرانی اور امریکی صدور کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں تہران کی جانب سے تجویز کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ ہندوستان نے آج جموں کشمیر کے رامبن علاقے میں شدید بارش کے بعد بلگیہار ڈیم کے دروازے کھول دیے۔ یہ اقدام پانی کی بڑھتی ہوئی سطح اور ممکنہ سیلاب کے خدشات کے درمیان سامنے آیا۔ دریائے چناب پر ڈیم کے اسٹریٹجک محل وقوع کے پیش نظر ہندوستانی اور پاکستانی حکام دونوں کی طرف سے اس ترقی کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ شامی صدر احمد الشرع نے کہا ہے کہ ان کا ملک حالیہ کشیدگی میں بگاڑ کو روکنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کر رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد یورپ کے اپنے پہلے دورے کے دوران پیرس میں کہی ہے۔ اپنے اس دورے کے دوران وہ مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیرس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے شامی صدر احمد الشرع نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے صورتحال کو پرسکون کرنے کے لیے ثالثی کے ذریعے بالواسطہ بات چیت ہو رہی ہے۔ مقصد ہے کہ معاملہ قابو سے باہر نہ ہو۔ اس دوران انہوں نے ثالثوں کی شناخت نہیں بتائی۔ کولمبیا یونیورسٹی کی لائبریری کے مرکزی کمرے میں درجنوں مظاہرین نے میزوں پر کھڑے ہو کر ڈھول بجائے اور فلسطین کے حق میں بینرز لہرائے۔ گزشتہ سال طلبہ کی احتجاجی تحریک نے یونیورسٹی کے نیو یارک سٹی کیمپس کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد سے یہ اسکول کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ کولمبیا کے پبلک افیئرز آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پبلک سیفٹی عملے نے مظاہرین سے شناخت ظاہر نہ کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہ اگر مظاہرین منتشر ہونے کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے تو انہیں اسکول کے قوانین کی خلاف ورزی پر تادیبی کارروائی اور ممکنہ گرفتاری کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی مداخلت کے بعد وزارت ثقافت کو ہانگ کانگ میں کھدائی سے حاصل ہونے والی مقدس بدھ مت کے آثار کی بین الاقوامی نیلامی کمپنی سوتھبیز کی ہانگ کانگ یونٹ نے نیلامی ملتوی کر دی ہے۔ وزارت ثقافت نے یہ معلومات دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ نیلامی آج ہونی تھی، لیکن وزارت کی مداخلت کے بعد نیلامی کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پیپرا ہوا کے آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے آثار میں مہاتما بدھ کی ہڈیوں کے ٹکڑے، سلکھوڑی اور کرسٹل سے بنے تابوت، ریت کے پتھر کے تابوت، پیش کیے گئے سونے کے زیورات اور جواہرات وغیرہ شامل ہیں۔ برطانیہ میں ایک کمپنی کو اس وقت بھاری خامیازہ بھگتنا پڑا جب اس نے ایک خاتون ملازمہ کو اس کے چھٹی والے دن نوکری سے نکال دیا۔ اچانک ملازمت سے برخاست کیے جانے پر خاتون کی ذہنی صحت مزید بگڑ گئی، جس کے بعد انہوں نے انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ روزگار سے متعلق ٹریبیونل نے معاملے کی سماعت کے بعد خاتون کے حق میں فیصلہ سنایا اور کمپنی کو 28 لاکھ روپے ہرجانہ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ بعد میں خاتون کو وہی نوکری دوبارہ مل گئی۔
ایک ننھی افغان بچی جس کی سبز آنکھوں اور معصوم مسکراہٹ نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ آج سوشل میڈیا پر مرکزی نگاہ بنی ہوئی فوٹوگرافر محمد عثمان عزیزی کی جانب سے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی تھی۔ عثمانی نے اس بچی کا کوئی نام نہ جانتے ہوئے اسے مسکان کا نام دیا، کیونکہ اس کی معصوم مسکراہٹ میں انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ویڈیو کے ساتھ عثمان نے کیپشن میں لکھا، میں اس کی مسکراہٹ سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ یہ ویڈیو اب تک 4 کروڑ سے زائد بار دیکھی جا چکی ہے اور 40 لاکھ سے زائد لائکس حاصل کر چکی ہے۔ صارفین مسلسل کمنٹس کر رہے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ ان کی زندگی سب سے خوبصورت ویڈیو ہے، تو کچھ نے بچی کی مسکراہٹ کو دل چھو لینے والا لمحہ قرار دیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ جنگ کے ماحول کے درمیان ہند و پاک کے قومی سلامتی کے مشیروں کے مابین پہلا رابطہ، فوجی کشیدگی کے بارے میں بات چیت۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شدت، خواتین، بچوں اور 2 صحافیوں سمیت کم از کم 92 افراد شہید۔ پاکستان کے لاہور میں ایئرپورٹ کے قریب ایک کے بعد دیگر 3 زوردار دھماکے، شہریوں میں خوف و ہراس، جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات کو کیا مسترد، دونوں صدور کے درمیان جلد ہونے والی ملاقات کو صرف افواہ سے کیا تعبیر۔ جموں کشمیر کے رامبن علاقے میں شدید بارش، سیلاب کا خدشہ، ہندوستان نے بگلیہار ڈیم کے دروازے کھول دیے۔ کشیدگی روکنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کر رہے ہیں، شامی صدر کا فرانس میں بیان، صورتحال کو پرسکون بنانا ہے مقصد۔ اور درجنوں فلسطینی حامی مظاہرین کا کولمبیا یونیورسٹی کی لائبریری پر قبضہ، اسرائیلی حامی کمپنیوں سے سرمایہ کاری ختم کرنے اور محمود خلیل کی رہائی کا مطالبہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔